ویلکم بیک۔ سپریم کورٹ نے حکومت کے نیب قانون میں ترمیم بحال کر دی۔ نیب ترمیم کالعدم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں منظور۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر مشتمل 5 رکنی بینچ نے 6 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ فیصلے میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس حسن اظہر رضوی نے اضافی نوٹ تحریر کیے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بانی پیچھے آئے، نیب ترمیم کو آئین سے متصادم ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ کی قانون سازی کو کالعدم قرار نہیں دیا جانا چاہیے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خلاف آئین قانون سازی کو بھی کالعدم قرار نہیں دیا جائے گا۔ آئینی اداروں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ عدلیہ اور مقننہ کو ایک دوسرے کے دائرہ کار میں مداخلت پر احتیاط کرنی چاہیے۔ چیف جسٹس اور ججز پارلیمنٹ کے گیٹ کیپر نہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نیب قانون پرویز مشرف نے زبردستی اقتدار میں آنے کے 34 دن بعد بنایا۔ پرویز مشرف نے آئینی جمہوری آرڈر کو باہر پھینکا اور اپنے لیے قانون سازی کی۔ پرویز مشرف نے اعلیٰ عدلیہ کے ان ججز کو ہٹایا جنہوں نے غیر آئینی اقدام کی توثیق نہیں کی۔ کراچی میں گورنر حسن کامران ٹسوری گفتگو کر رہے ہیں۔ عوام بھی، ہم لوگ بھی ان کے شانہ بشانہ کریں اور ایک بار ہم اس IMF سے اور ایسے دشمنوں اور ایسی طاقتوں سے جان چھڑائیں تاکہ ہمارا ملک یہ وطن عزیز ترقی کر سکے اور پاکستان معاشی طور پہ مستحکم ہو سکے۔ انشاءاللہ تعالی 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اپنے پیارے رسول، پیارے نبی، پیارے آقا کے صدقے اس پاکستان میں جو مسلط کر دی گئی ہیں پریشانیاں، ان سے ہمیں نکالیں اور ہم سب مل کر ایک امن کا گہوارہ، اتحاد کا گہوارہ بنا کر ایک دوسرے کی مدد کریں۔ شکریہ صاحب۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاوشوں سے آج پاکستان محفوظ ہے۔ افواج پاکستان نے دہشت گردی کی افریق کو بہادری اور جواں مردی سے قابو کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا یوم دفاع پر پیغام۔ سپہ سالار نے ڈیجیٹل دہشت گردی اور 5th جنریشن وار کو روایتی دہشت گردی کے برعکس زیادہ خطرناک اور پیچیدہ قرار دیا۔ اس عزم کا اعادہ کیا کہ پرامن اور محفوظ پاکستان کے عزم کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا۔ یوم دفاع پر سپہ سالار کا خصوصی پیغام، ملک دشمن قوتوں کو منہ توڑ جواب دینے کے عزم کا اظہار۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی اور 5th جنریشن جنگ نئے چیلنجز ہیں۔ روایتی دہشت گردی کے برعکس ڈیجیٹل دہشت گردی زیادہ خطرناک ہے۔ آرمی چیف نے واضح کیا کہ ملی یکجہتی کے ساتھ پرعزم رہتے ہوئے ہم ڈیجیٹل دہشت گردی کے خطرے کا بھی بخوبی مقابلہ کر رہے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاوشوں سے آج پاکستان محفوظ ہے۔ ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے عناصر کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ افواج نے دہشت گردی کے افریت کو بہادری اور جواں مردی سے قابو کیا۔ یہ کامیابی کسی اور ملک کی فوج کو نہیں مل سکی۔ شہداء اور ان کے اہل خانہ کی حرمت کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ آرمی چیف نے اپنے پیغام میں اتحاد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا، اختلافات کو بھلا کر مثالی یکجہتی اور ہم آہنگی کا مظاہرہ کریں۔ جب تک ہم متحد رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سپہ سالار نے اپنے پیغام میں کہا، مسلح افواج نے معرکہ ستمبر میں بے مثال جرات اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ وطن عزیز کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے پر پاک فوج کے بہادر افسروں اور جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آرمی چیف کا کہنا تھا، فوج کا نصب العین ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ نہ صرف ہمارا ترہ امتیاز ہے بلکہ دشمنوں سے نمٹنے کے لیے ہمارا بڑا ہتھیار ہے۔ پاک فوج دفاع وطن کے لیے پرعزم اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے لیس ہے۔ ہمارا ہر افسر اور سپاہی ملک کی سلامتی اور تحفظ کا فرض نبھا رہا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ پاکستانی قوم اور مسلح افواج کا عزم ناقابل تسخیر ہے۔ ہمارے پرامن اور محفوظ پاکستان کے عزم کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات کے خواہاں ہیں۔ آرمی چیف نے اپنے پیغام میں مسئلہ کشمیر کے پرامن حل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اقوام عالم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خطے کا امن مسئلہ کشمیر کے پرامن حل سے مشروط ہے۔ پاکستان فلسطینیوں کے حق میں اپنی آواز بلند کرتا رہے گا۔ اسرائیلی جارحیت عالمی ضمیر پر سیاہ دھبا ہے۔ جو بھی شخص یا تنظیم ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے وہ دہشت گرد ہے۔
آج ہم ان لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ ہتھیار ڈال دیں. وزیر داخلہ محسن نقوی کی اسلام آباد میں علماء اور مشائخ سے گفتگو. کہا ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. شخص یا تنظیم اسٹیٹ کے خلاف بندوق اٹھاتی ہے وہ دہشت گرد ہے. کسی کو بھی کسی بھی طریقے سے قتل کرنا اور خاص طور پر اسلام کے نام پر قتل کرنا یہ بھی کوئی کہیں پہ اجازت نہیں ہے. 30 ستمبر کی مناسبت سے ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کی تجویز ہے کہ اگر آج بھی ہم لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں, ہم آج بھی ان کو کہیں گے کہ ہتھیار ڈال دیں, اسٹیٹ کو مانیں, اسٹیٹ کے قانون کو مانیں, اسٹیٹ کے آئین کو مانیں. ہم اگلے دنوں میں مولانا صاحب کے ساتھ اور میں اور سالک صاحب ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہر صوبے میں جائیں. ملک بھر میں یوم دفاع شہداء قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. کراچی, لاہور, اسلام آباد, کوئٹہ میں خصوصی تقریبات ہوئیں. وطن پر جان نثار کرنے والے شہداء کو سلام پیش کیا گیا. ویلکم بیک. یوم دفاع پر ملک بھر میں افواج پاکستان کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. مختلف شہروں میں پاک فوج کے شہید افسران اور سپاہیوں کے لیے دعائیہ تقریبات ہوئیں. یوم دفاع پر شہداء کو قوم کا سلام. ملک بھر میں شہداء کی یاد میں تقریبات. لاہور میں میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کے مزار پر دعائیہ تقریب ہوئی. جی او سی میجر جنرل راؤ عمران نے چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے مزار پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی. بورے والا میں میجر طفیل شہید نشان حیدر کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا, سلامی دی گئی. بھارتی فوج کی گولیوں سے شہید ہونے والے سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کو بھی پاک فوج نے سلامی دی. گجرات میں میجر عزیز بھٹی شہید کو بھی قوم کا سلام پیش کیا گیا. کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کی بہادری کو یاد کیا گیا. جہلم میں میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کو پاک فوج کے دستے نے سلامی دی. غزر میں حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر اور نکیال میں نائک سیف علی جنجوا شہید نشان حیدر کے مزار پر دعائیہ تقریب ہوئی. پاک فوج کے جانباز ہیرو کیپٹن محمد سرور شہید کے مزار پر ان کے درجات کی بلندی اور ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. ادھر لاہور میں مسیحی برادری کے بہادر سپوت میجر سرمس راؤف شہید کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے شہید کی قبر پر پھول رکھے گئے. پاک فوج کے دستے نے سلامی دی. تقریب میں وزیر اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ, بشپ آف لاہور کامران ندیم سمیت مسیحی برادری نے شرکت کی. مختلف مذاہب اور مسالک کے رہنماؤں نے شہدائے وطن کو خراج عقیدت پیش کیا. میجر سرمس راؤف نے 13 ستمبر 2007 کو بارودی مواد پھٹنے سے جام شہادت نوش کیا تھا. انہیں تمغہ بصالت سے نوازا گیا. یوم دفاع پر پاک بحریہ میں 2 نئے جنگی بحری جہازوں کی شمولیت کی باوقار تقریب کا انعقاد کیا جائے گا. پی این ایس بابر اور پی این ایس حنین کی بیک وقت پاک بحریہ میں شمولیت ہوگی. ترکیہ میں تیار کیا جانے والا پہلا ملزم بابر کلاس جہاز پی این ایس بابر باضابطہ طور پر پاک بحریہ کا حصہ بنے گا. رومانیہ میں تیار کیا گیا تیسرا آف شور پیٹرول ویسل پی این ایس حنین بھی پاک بحریہ میں شامل ہوگا. پی این ایس بابر اور پی این ایس حنین کی انڈکشن تقریب کے مہمان خصوصی صدر آصف علی زرداری ہوں گے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. یوم دفاع شہداء کی مرکزی تقریب رات 8 بجے جنرل ہیڈ کوارٹرز میں ہوگی. وزیراعظم شہباز شریف بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر, اعلیٰ سول اور عسکری قیادت اور دیگر معززین شرکت کریں گے. تقریب میں شہداء کے اہل خانہ, وفاقی کابینہ کے اراکین, قانون دان اور معروف شخصیات بھی شریک ہوں گے. وزیراعظم اور آرمی چیف یادگار شہداء پر پھول رکھیں گے اور شہداء کی ایصال ثواب کے لیے دعا کی جائے گی. تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا, جس کے بعد قومی ترانہ پڑھا جائے گا. اور سندھ ہائی کورٹ نے اسسٹنٹ کمشنرز کے لیے نئی ڈبل کیبن گاڑیوں کی خریداری کے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد روک دیا ہے. عدالت نے جماعت اسلامی کے رکن سندھ اسمبلی کی درخواست پر فریقین سے 4 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا. جماعت اسلامی کے رکن سندھ اسمبلی محمد فاروق نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی, جس میں کہا گیا تھا کہ ڈبل کیبن گاڑیوں کے لیے 2 ارب روپے کی رقم جاری کی جا رہی ہے, جبکہ معیشت شدید دباؤ میں ہے. فنڈز کو فلاحی منصوبوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا جائے. درخواست میں صوبائی حکومت, چیف سیکرٹری, سیکرٹری خزانہ اور بورڈ آف ریونیو کو فریق بنایا گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین نادرا لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر کی تعیناتی کالعدم قرار دے دی. عدالت نے چیئرمین نادرا کی تعیناتی کے خلاف درخواست منظور کر لی. جسٹس عاصم حفیظ نے شہری کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا.
درخواست گزار خاتون نے چیئرمین نادر کی تعیناتی کو چیلنج کیا تھا۔ نیب ترمیم بحالی کے بعد بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس 2 اور القادر ٹرسٹ کیس نہیں چل سکتے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں القادر ٹرسٹ کیس میں کابینہ کا فیصلہ تھا جس پر نیب کارروائی نہیں کر سکتا۔ یہ کیس اختیارات کے غلط استعمال پر بنایا گیا تھا۔ یہ کیسز اب نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔ خان صاحب سے اس وقت پوچھا تھا کہ آپ اس ترامیم کی کیوں خلاف ہے، اگر یہ الاؤ ہو جائے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ خان صاحب نے اس وقت یہی کہا تھا کہ میں نہیں پرسنل بینیفٹ چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ پورے قوم کا فائدہ ہو۔ جہاں تک خان صاحب کا توشہ خانہ 2 کا تعلق ہے، اس میں تقریباً 3.5-4 کروڑ کا گین گورنمنٹ نے لکھا تھا، اس لیے اب وہ نیب کے دائرے اختیار سے باہر ہے، وہ نہیں چل سکتا۔ اگر کیبنٹ نے ایک فیصلہ کیا تو نیب اس پہ کارروائی نہیں کر سکتی۔ یہ بھی فیصلہ جو ہے القادر والا، یہ بھی کیبنٹ کا تھا، یہ نہیں چل سکتا۔ یہ کیس خان صاحب کے خلاف مس یوز آف اتھارٹی پہ بنا تھا۔ گواہ جو آئے تھے کورٹ میں انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا کہ اس میں خان صاحب نے کوئی پرسنل بینیفٹ نہیں لیا۔ پروسیکیوشن کا اپنا یہی کیس تھا کہ مس یوز آف اتھارٹی ہے، اس میں پرسنل گین کا نہیں ہے۔ القادر کیس بھی اب میرٹ پہ ختم ہونا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے وکلا کو ٹرائل کے لیے اڈیالہ جیل داخلے سے روکنے کے خلاف درخواست 3 وکلا پر مشتمل کمیشن قائم کرتے ہوئے نمٹا دی۔ سماعت کے دوران سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے بتایا کہ وکلا کو بغیر رکاوٹ باعث طریقے سے داخلے کی اجازت دی جاتی ہے۔ جن وکلا کا وکالت نامہ ہے ان کو چائے بھی پیش کی جاتی ہے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ریمارکس دیے، کیا بانی پی ٹی آئی کوئی دہشت گرد ہے کہ اتنی سیکیورٹی میں ٹرائل کرنا ہے؟ ملزم کو وکلا سے ملاقات کی اجازت لازم ہے۔ اجازت نہ دینا براہ راست توہین عدالت ہے۔ قیدی وکیل سے کیا گفتگو کرتا ہے یہ سننے کے لیے اہلکار کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ پروسیکیوٹر نیب نے کہا کہ وکیل فیصل چودھری نے گزشتہ روز وکالت نامہ ٹرائل کورٹ میں جمع کرایا۔ نیب لازم فریق تھا لیکن نیب کو اس کیس میں فریق نہیں بنایا گیا، جس پر عدالت نے کہا کہ یہ درخواست گزار اور جیل حکام کے درمیان کا معاملہ ہے، پروسیکیوشن کا تعلق نہیں۔ سب کو پتا ہے ہو کیا رہا ہے، اس میں جیل انتظامی کا کوئی کردار نہیں۔ پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ ہم بیان حلفی دیتے ہیں کہ آئندہ ایسی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اے آر۔